بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان عمل وظیفہ کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے اللہ کریم آپ کو تمام آفات و بلائیات سے محفوظ رکھے۔ پیارے ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں ذہن میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے کیا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین اکرام، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوگا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ دن میں روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے، اگر ہم بستری کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی سے مزاحمت کر بیٹھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ غلام آزاد کرو۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں خود مسکین ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ٹوکری کھجور کی آئی تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکری لے جا کر مدینہ منورہ میں غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب یا مسکین کون ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جا تو ہی رکھ لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو پیارے ناظرین اکرام، رمضان المبارک میں ہم بستری جائز ہے، ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے بلکہ گناہگار ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جمع نہ کرو، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح سے بیویوں کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جمع کر سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ آپ روزے کی حالت میں نہ ہوں۔ تو ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بیوی سے جمع کرنے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نیک صالح اولاد پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ، اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں اور قلب تازہ ہوتا ہے، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی، یعنی جس کی وجہ سے اللہ کریم جس پانی کی وجہ سے انسان کا وجود قائم کرتا ہے، اس میں ایک خاص پیدا فرما دیتا ہے۔
ناظرین اکرام، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک صالح ہوا کرتی ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قلب ان کا روشن ہوتا ہے اور ایمان بھی ان کا ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اللہ رب العزت اس کی منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک اور صالح پیدا ہوتی ہے۔ اس میں جو تاثرات ہوتے ہیں وہ نیک تاثرات اللہ کریم پیدا فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں ایک ایسا نخار پیدا ہوتا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہوتی ہے تو اس میں اولاد نیک صالح پیدا ہونے کے کافی حد تک چانس رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری یعنی جمع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان میاں بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں پر میاں بیوی اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور اپنات اس کے ہوتے ہیں وہ بیوی کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے شیطانی شرارت والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ جاتا ہے اور بچے کو پریشان کرتا ہے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، اور بچہ اسی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ بچے کی پیدائش پر اذان دینے میں دیری نہ کریں، تاکہ اذان کی آواز سن کر شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے۔ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو اسی وقت فوراً اذان پڑھ دیا کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا ہے، اس وقت بھی وہ آ جاتا ہے اور مرنے والے کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نہ نکل سکے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ میت کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کلمہ شریف زور زور سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ان کے الفاظ سن کر اس کو کلمہ شریف یاد آ جائے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہمیشہ وہ اپنی شرارتیں کرتا رہتا ہے، انسان کو برگلانے کے لیے، انسان کو پریشان کرنے کے لیے، اس کا ایمان لینے کے لیے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ رمضان المبارک میں بیوی سے جمع کر سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کریں، کیونکہ سخت گناہ گار ہوں گے، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، روزے کے بعد آپ رات کو بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین اکرام، خاص طور سے ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے کسی بھی ایسی عمل سے آپ کی اولاد شیطانی حرکتوں والی نہ پیدا ہو۔ آپ نیک صالح اولاد کے خواہش مند ہیں تو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کبھی بھی بیوی سے جمع نہ کریں۔ ہاں، رات کو بیوی کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، امید ہے ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے تمام دوستوں میں واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور آسان اور پاورفل وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔